بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر پسند فرماتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، میری جنت کے تمام دروازے کھول دو اور میرے ان خاص بندوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہ لینا، ان سے سوال نہ کرنا اور بغیر حساب کے قبر سے سیدھا جنت میں جانے دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ 8 قسم کے بندے میرے محبوب بندے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ 8 قسم کے بندے کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، شہید، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کافروں سے لڑنے والا اور راہ حق میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے مرنے والا، مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے کافروں سے لڑتا ہے، انہیں جہنم واصل کرتا ہے، اور پھر کوئی کافر ایسا بھی آتا ہے کہ جو اس کے محبوب بندے کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھاتا ہے، تو آسمانوں پر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، ذرا دیکھو تو صحیح اس بندے کو جو مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دین کی سربلندی کے لیے، میرے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ کیا کسی کی جان سے قیمتی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس بندے کو معلوم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ تلوار اس کے سینے میں اترنے والی ہے یا اس کا سر تن سے جدا کرنے والی ہے، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ڈر رہا، بھاگ نہیں رہا، ڈٹ کر کھڑا ہے، اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے یہ ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں بھی ہو تو اللہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جب اس پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے، تو اس کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ اسے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ تو فرمایا گیا، شہید وہ پہلا آدمی ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، جس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا فوجی، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بچے، اپنا پورا لائف اسٹائل چھوڑ کے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر، جو شخص اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ کوئی کافر اور بے دین فوج میرے مسلمان قوم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے لیے اور اپنی ملک کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا فوجی جب مرے گا تو قبر میں اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرجیل بن سمت کے پاس سے گزرے، وہ اپنی چوکی یعنی سرحد پر پاسبانی کی جگہ میں تھے، ان پر اور ان کے ساتھیوں پر وہاں رہنا گراں گزر رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن سمت، کیا میں تم سے وہ حدیث بیان نہ کروں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسبانی 1 ماہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ نے کہا، اور جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک اس کا عمل بڑھایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔ تو ایسے فوجی کو دیکھ کر میرا اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں، جنت کے تمام دروازے کھول دو، یہ وہ شخص آ رہا ہے جو میرے بندوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ نمبر 3، فرمایا کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنے والا شخص، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا تو
اسے بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا شخص جس کا بیماری اور مصیبت کی حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ تعلق برقرار رہا اور اس نے شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ جسم زخموں سے چور چور تھا، سو نہیں سکتے تھے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، سکون کی سانس نہیں لے سکتے، لیکن شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جس مالک کے ہاتھ میں بیماری ہے، شفا بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ بیماری والے دن اچھے ہیں یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ فرمانے لگے وہ بیماری والے دن زیادہ اچھے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے ان دنوں میں جب رات کے پچھلے پہر تکلیف اور درد کے باعث میرے منہ سے آہ نکلتی تھی تو اوپر سے میرا اللہ میری خیریت طلب فرماتا اور مجھ سے پوچھتا، اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا جب سے صحت مند ہوا ہوں تب سے میرے اللہ نے میرے ساتھ کلام نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ جو بیماری ہے، جو تکلیف انسان پر آتی ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے یا عذاب الہی ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جو مصیبت تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ آزمائش نہیں بلکہ تیرے لیے سزا ہے۔ نمبر 4، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہونے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور اسے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، نیکوکار ہو اور اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پابند ہو۔ نمبر 5، بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور قبر سے سیدھے جنت میں جائیں گے اور کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 6، اپنی زندگی میں روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے والے شخص کو قبر سے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزانہ رات سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے تو یہ سورہ مبارکہ اس کی بخشش کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہے اور اس شخص کے اور عذاب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 7، مرض طاعون میں مرنے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے وقت یا جنم دینے کے بعد ولادت کی تکلیف کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے بھی شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ جس کی ولادت ہوئی ہو وہ اپنے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مسجد سے 5 وقت صدائیں آ رہی ہیں، ہر روز مؤذن 5 بار یہ کہہ کر بلا رہا ہے، آ جاؤ سیدھے راستے کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ اللہ عز و جل کی طرف۔ انسان ساری زندگی ادھر ادھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوڑتا رہتا ہے، جبکہ اس کے گھر کے پاس مؤذن اسے پکارتا رہتا ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔